بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم بیان کرنے والے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کیسے گزری، آپ ولایت کے منصب پر کیسے فائز ہوئے، اور آپ کون سے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کے پیر و مرشد کون ہیں، آپ نے کس کا دامن تھاما اور اتنا بڑا مقام آپ نے حاصل کیا، آپ ہندوستان کیسے پہنچے، کس نے آپ کو یہ حکم دیا، کتنا یہ مرتبہ آپ کو کون سی بارگاہ سے ملا، یہ ساری چیزیں یعنی خواجہ پیا کی پوری زندگی کے حالات، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ نے علم کہاں حاصل کیا، تعلیم کہاں حاصل کی، آپ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، کس انداز سے گزاری، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے ملتا ہے، اور آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کا وصال کون سی تاریخ میں ہوا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آپ بنے رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک و صاف کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں خوب پاک و صاف کرتے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو خاصیتیں عطا فرمائی، دو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، نمبر ایک، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اور نمبر دو، ان کے نفس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور صاف کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور صحابہ اکرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ بھی شریعت اور طریقت کے جامع ہو گئے، شریعت اور طریقت کے رہبر بن گئے۔ ایسی تربیت میرے نبی نے صحابہ اکرام کی فرمائی کہ وہ بھی پیکر شریعت بن گئے، شریعت کے پیکر بن گئے، علم و عمل کے پیکر بن چکے تھے وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا اثر ان کے اوپر پڑا، ایسی نصیحت آپ نے فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ وہ طریقت اور شریعت کے جامع بن گئے، جامع ہو گئے۔ پھر دور صحابہ سے یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دونوں بظاہر الگ ہو گیا، یعنی یہ سلسلہ نبی کریم سے لے کر صحابہ تک چلتا رہا، اس کے بعد دونوں بظاہر الگ ہو گیا، یہ دونوں سلسلے الگ ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہ طبقے الگ ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے ایک طبقے نے احکام شرع کی ذمہ داری سنبھال لی، اور جبکہ دوسرے نے عوام الناس کی اصلاح اور تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ پہلا طبقہ فقہاء اور محدثین اور علماء کا تھا، اور دوسرا طبقہ صوفیہ اکرام علیہم الرضوان کا تھا۔ اسی طبقے صوفیہ سے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا بھی تعلق ہے، جو صوفیہ اکرام کا گروہ نکلا، یعنی دو گروہ تھے، اور دو گروہ میں سے پہلا گروہ علماء اور محدثین اور فقہاء کا تھا، اور دوسرا گروہ صوفیہ اکرام کا تھا۔ تو جو صوفیہ اکرام کا گروہ تھا، اسی میں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ طریقت کے مشہور سلسلہ قادریہ
چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں سے سلسلے چشتیہ کے بزرگ تھے۔ آپ کی ذات سے ہندوستان میں اس سلسلے کو جو شہرت ملی وہ کسی اور سلسلے کو نہ مل سکی۔ کون سے سلسلے کو؟ جو چشتیہ کو، جو سلسلے چشتیہ کو شہرت ملی آپ کی وجہ سے وہ کسی اور سلسلے کو نہ مل سکی۔ اب ہم آپ کے سامنے یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات بیان کرنے والے ہیں، آپ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کی پیدائش کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے، مورخین فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جنوبی ایران کے علاقے سیستان یا سجستان میں ہوئی۔ اور کب ہوئی؟ 537 ہجری کو ہوئی۔ والد ماجد کا نام سید غیاث الدین ہے، آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پرملال اور رنج و الم، بڑی گردشوں اور بڑی پریشانیوں کا تھا، بڑے رنج و الم کا وہ زمانہ تھا، بڑی مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا اور غم کا زمانہ تھا، پرآشوب زمانہ تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ خصوصاً سجستان کے حالات ناگفتہ تھے، خستہ تھے، ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے سجستان کے جو حالات تھے بڑے ناگوار حالات تھے، بڑے ٹوٹے ہوئے حالات تھے، بڑے بیکار حالات تھے، قتل و غارت گری کے حالات تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ یعنی آپ نے ایسا ماحول تھا سجستان کا کہ حالات ایسے تھے، ایسے خستہ حالات تھے، ایسے پراگندہ حالات تھے کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہاں جانے کا؟ خراسان جانے کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کریو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر پاک 1 سال کی تھی۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پھر آگے کیا ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب کی ابتدائی تعلیم یہی ہوئی۔ کہاں؟ خراسان میں۔ جب آپ کی عمر پاک 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغ مفارقت دے کر چلی گئی، رخصت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، وصال پرملال ہو گیا۔ اس وقت آپ صرف 16 سال کے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ اکیلے ہو گئے، جس کی وجہ سے تعلیم سے رشتہ ٹوٹ گیا اور معاشی انتظام اور انصرام میں لگ گئے۔ یعنی جو تعلیم حاصل کرتے تھے اب تعلیم رک گئی اور زندگی گزارنے کے انتظام اور انصرام میں لگ گئے۔ والد کے ترکے سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ ملا تھا اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، اس کے ذریعے سے آپ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، یہ کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے آگے ہم پارٹ نمبر 2 میں آپ کو کل بتائیں گے، کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو یہ زندگی کے کچھ حالات میں نے ابھی شروعات ہے، یہ تھوڑے سے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد میں پوری ہسٹری، آپ کی پوری تاریخ، آپ کی پوری سوانح حیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام